السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے ہدایت کے راستے پہ رکھیں انشاءاللہ، آمین۔ ہم لوگ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے مسلمانوں سے سچا وعدہ کرنا۔ تو اس میں ایک حدیث آتا ہے کہ حضرت ہارون بن ریاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے فرمایا فلاں انسان کو تلاش کرو، کیونکہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کا ایک قسم کا وعدہ کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اللہ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ نفاق کی 3 نشانیوں میں ایک نشانی مجھ میں وعدہ خلافی ہو۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کس حد تک ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ مطلب وعدہ خلافی کرنے سے۔ وعدہ خلافی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مطلب بولا جاتا ہے کہ نفاق مینس کیا، یہ نفاق مینس منافقوں کی 3 نشانیوں میں ایک نشانی وعدہ خلافی ہے۔ سوچیں منافق کتنے مطلب گنہگار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نشانی وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا اللہ تعالیٰ اوپر میں جواب بھی مانگے گا کہ وعدہ خلافی، مطلب ہم لوگ وعدہ خلافی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وعدہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بہت سارے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ بھی نہیں، مطلب ختم ہو جاتے ہیں سب کچھ، وہ خود بھی بھول جاتے ہیں اور سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہے وعدہ خلافی کرنا، اور اس میں کیا کیا آتے ہیں؟ جیسے کہ مطلب اگر کوئی انسان کسی دوسرے بندے کو بول رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں کل آؤں گی، لیکن وہ بندی پھر دوبارہ آتی نہیں ہے، اب سے وعدہ کر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل آؤں گی۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ مطلب ہاں، اس ٹائم صحابہ لوگ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ کا مطلب ہاں ہوتا تھا۔ تو اس میں حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ ایک آدمی آیا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، یہ کہا تھا۔ تو وہ ایک قسم کا وعدہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا شادی کراؤں گا، لیکن یہ وعدہ ہو گیا تھا، تبھی نہ ان کو اتنا خوف تھا کہ مطلب اس حال میں اللہ تعالیٰ سے اگر ملیں گے تو میرا مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ تم نے فلاں سے وعدہ کیا تھا لیکن تم اس کو پورا نہیں کیے، تو میں اس ٹائم کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا اس طرح۔ تو یہ بہت مطلب اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب کر دیے اور پھر چھوڑ دیے۔ منافق کا مطلب سمجھتے ہیں کتنا بڑا، مطلب منافق لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ مطلب اس کے سائڈ اس کے طرف ہو گئے ہیں، اور آپ کی طرف آ کے آپ کی طرف ہو گئے ہیں، بولتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے سائڈ ہیں۔ تو اس ٹائم اس دور میں کیا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ، مطلب بہت سارے لوگ منافقت لوگ جو رہتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اسلام میں آ کر کے وہ لوگ سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ لوگ کے ساتھ، سب کے ساتھ آ کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ہم لوگ آپ کی طرف ہیں، ایمان لائے ہیں، ایسے ہے فلانا ایسے ہے، مطلب آپ لوگ کی طرف ہے۔ اور پھر جا کر کے دوسرے طرف جا کر کے بولتے تھے نہیں، میں تو ان کا بات جاننا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا کہ ان لوگ کا پلان کیا ہے، ان لوگ کا مقصد کیا ہے، ایسا ہے ویسا، پھر جا کر کے ان لوگ، تو اس کو بولتے ہیں منافقت کرنا۔ اور ان میں سے سوچئے 3 نشانیوں میں ایک نشانی وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی کرنے کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور یہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ تو یہ سب چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے فلانا، مطلب کوئی بھی بندی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم کو کال کر رہی ہوں، ابھی بات نہیں کر پا رہی ہوں تو کل کال کرتی ہوں انشاءاللہ، لیکن اگر وہ پھر دوبارہ وہ چیز نہیں کری، وہ نہیں کی، تو مطلب سمجھ جائیے وہ بھی مطلب یہ ہو گیا، وہ بھی وعدہ کر کے وہ پورا نہیں کی، تو وہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ ہر ایک چھوٹی چیز، مطلب اگر کچھ وعدہ کر لے رہے ہیں اور اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ وعدہ خلافی ہی ہے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے، انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ اور ہر ایک انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور وہی کریں جو آپ پورا کر پائیں گے، وہی وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کے مطلب دل میں رہتا ہے کہ ہاں چلو ہم وعدہ اس سے کر لے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سے مقصد کیا ہے کہ وعدہ کو توڑ دینا ہے، تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں پسند کرتا ہے جھوٹ بولنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کبھی دوستی نہیں لگاتا ہے جھوٹ بولنے والوں سے۔
کبھی دوستی نہیں لگاتے، تو اتنا سخت ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں اور اپنی زندگی کو ایک دم اچھے طریقے سے لگا دیں، ہر ایک چیز سے، ہر ایک گناہ سے بچ کر چلیں اور اپنی زندگی کو اچھی جگہ، اچھے راستے پہ، صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ چلا دیں. یہی ہم لوگ کو کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.